ڈاکٹر حسن مجھے یہ فرمائیے، ایرانی حدود میں جیٹ گرتا ہے، طیارہ گرتا ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مذاکرات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آج وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کی بات کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ایران کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نہیں آپ کرتے تو پھر منگل کا دن ہوگا، اس پہ کس طرح کا امریکہ کی طرف سے اقدام کیا جا سکتا ہے، برجز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو آپ کے آئل ریزروز ہیں اس کے اوپر بھی اٹیک کیے جائیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ وہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ کل تک کوئی معاملات طے پا جائیں گے۔ تو کیا ایرانی حکام اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کس لیول پہ ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ کرن۔ دیکھیے کہ اس وقت نہ صرف ٹرمپ بلکہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی پوری ٹیم جو ہے، آپ ان کے انٹرویوز، سٹیٹمنٹس، ٹویٹس ان کو اٹھا کے دیکھیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاری ہوئی فوج کے جو آفیسرز ہیں یا مایوس، نا امید اور بالکل اس وقت تھکے ہوئے اور متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اور ٹرمپ تو جنگ کے آغاز سے اسی طرح متضاد بیانات اور جھوٹ پہ مبنی جو دعوے ہیں وہ ان کے موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل کسی صورت میں بھی نہیں ہو رہا، بلکہ ابھی ٹرمپ کی ان دھمکیوں کے بعد فوری طور پہ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ڈاکٹر غالیباف نے اس کو وارن کیا کہ اگر تم نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر یا پلوں کے اوپر حملہ کیا تو یہ ایران کے لیے پھر جہنم نہیں بنے گا، بلکہ ہر امریکی شہری کے لیے خود امریکہ کے اندر ہم جہنم بنا دیں گے۔ پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایران کی سپاہی قدس کے جو جنرل اسماعیل قانی ہیں انہوں نے بھی کہا ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہ ایپسٹین فائل کے جتنے بھی کردار ہیں ان کے لیے ہم نے بہت سی حیرت انگیز چیزیں ابھی مزید رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کے منتظر رہیں۔ تو ایران تو پوری تیاری کے ساتھ اس میں آپ دیکھیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر ایران نے A-10 2 طیارے، اسی طرح 4 ہیلی کاپٹر، ہورمس ڈرون 1 عدد، MQ-9 جو ہے وہ 1 اور C-130 2 عدد یہ گرائے ہیں۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصفہان کی یورینیم کو نکالنے کے لیے آئے تھے، جو کہ ایران نے ان کا منصوبہ مکمل کر دیا، چونکہ جو پائلٹ گزشتہ روز ریسکیو کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے دو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے جو مذاکرات والا میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے اس پہ کہا کہ ایرانی حکام کسی بھی قسم کے مذاکرات اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، وہ جو بھی بات کر رہے ہیں، امریکہ جو بھی بات کر رہی ہے وہ کر رہا ہے، وہ اپنی فرسٹریشن میں کر رہا ہے۔ دوسری طرف دوسری طرف آپ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں، یہ جو طیارے گرنے والی بات ہے، تو یہ صرف یہ ایرانی میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا پھر آپ یہ آفیشل بات کر رہے ہیں؟ کیا ایرانی گورنمنٹ بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ گرائے گئے ہیں طیارے؟ جی طیارے تو گرائے گئے ہیں۔ جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے اس نے ابھی 2 گھنٹے پہلے اپنا جو ہے وہ پورا بیانیہ دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ان کے طیارے جو ہیں وہ مار گئے ہیں۔ اس کا ملبہ موجود ہے ان طیاروں کا، وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں نے، ایرانی میڈیا کے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے وہ بند گلی کے اندر جا چکا ہے، اور اس کا اظہار امریکہ نے اسرائیلی جو لوگ ہیں ان کو نتنیاہو کو بھی بتا دیا کہ مذاکراتی عمل بند گلی میں، اور ہم بری طرح اس وقت اس دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کسی قسم کا جو مذاکراتی عمل اس وقت ان کے ایجنڈے کے اندر موجود نہیں ہے، ایران کے ایجنڈے کے اندر۔ اور دوسری طرف جو طیارے گرائے گئے ہیں وہ بالکل خبر درست ہے۔ اور حسن مجھے یہ بھی فرمائیے، یہ جو امریکہ کی طرف سے یہ بھی کلیم ہو رہا ہے کہ 7 گھنٹے کا وہ بھی دن کی روشنی میں ایران کی حدود میں ایران کے اندر آ کے آپریشن کیا گیا ہے، ایئر مین کو بچایا گیا ہے، یہ بھی ہے ایرانی حکام کی نالج میں؟ ایرانی حکام نے بالکل اس کے اوپر آفیشلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو آپریشن وہ کرنے آئے تھے وہ آپریشن ناکام ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پائلٹ کو ریسکیو نہیں کر سکے، اور ان کے جتنے طیارے تھے وہ ہم نے مار دیے، جتنے ہیلی کاپٹر آئے تھے وہ ہم نے مارے۔ اگر انہوں نے ریسکیو کیا تو وہ پائلٹ کو سامنے لائیں، کہاں پہ وہ موجود ہے؟ اور پائلٹ اب بھی ایرانی حدود میں ہی ہے، لاپتہ ہے؟ جی ایرانی ممکن ہے کہ ایرانی سیکیورٹی اداروں کے پاس وہ پائلٹ موجود ہو، نہ صرف ایک پائلٹ، ممکن ہے دونوں پائلٹ موجود ہوں، چونکہ 2 پائلٹ تھے اور ایک کو انہوں نے کہا ہم نے ریسکیو کر لیا، دوسرے کے لیے ہم ریسکیو کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں پائلٹ ایران کے اپنے پاس موجود ہوں۔
बिल्कुल ठीक सर। लिहाजा जनरल साहब मुझे फरमाइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पायलट्स के हवाले से हो रही है, फिर इस पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने रेस्क्यू कर लिया है। अभी हसन बता रहे हैं जो खुद तेहरान में है, वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद हो। अगर डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट को हम एनालिसिस करते हैं, अगर रेस्क्यू कर लिया गया है और अगर 7 घंटे का तवील ऑपरेशन हो गया है, दिन की रोशनी में हो गया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ईरान की नॉलेज में ही ना हो, अमेरिका के पास उसकी लोकेशन भी हो, वो आकर ऑपरेशन भी करें और रेस्क्यू करके ले भी जाएं? ये पॉसिबिलिटीज में से है? देखिए, जो उनकी एक डॉक्ट्रीन तो है अमेरिकन की, नो मैन लेफ्ट की डॉक्ट्रीन ये कहलाती है, और वो फिर ऑपरेशंस अपने रेस्क्यू मिशंस भेजते हैं। और ऑलरेडी हम एक पास्ट में एग्जांपल भी है, 1972 वियतनाम वॉर में एक मेजर रॉजरस मेरे ख्याल में थे या क्या, उनको निकाला गया था, उनकी डॉक्ट्रीन में तो है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त तो देखिए जी, ग्रे है, स्मोक ऑफ वॉर इतना ज्यादा है कि सब क्लेम काउंटर क्लेम्स होते रहते हैं। ये नैरेटिव्स की जंग है, नैरेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉर, और कोई भी उसको वीक नैरेटिव पे, खासतौर पे क्रिटिकल स्टेज ऑफ वॉर में जहां पे नेगोशिएशंस और हार्ड हिट दोनों बड़े नजदीक पड़ी हुई हैं। और ऑफ कोर्स ईरानियंस के पास कोई कार्ड होंगे तो दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अगर वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन दोनों साइड जो है वो बातचीत में इंदिया भी देती है, और दोनों जाहिद साहब, इसमें 2 बेसिक पॉइंट्स है मेरे सर। एक तो ये कि अगर वो 24 घंटे तक वहां पर मौजूद रहा तो एक वुंडेड, एक जख्मी पायलट, वो कैसे जिंदा रहा बगैर किसी फर्स्ट एड के, बगैर किसी किस्म की कोई सहूलत के? दूसरी बात ये कि ये जो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है कि अगर वो रेस्क्यू करके ले जाते हैं, और अगर ईरान के पास है, ये ईरान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स, काउंटर नैरेटिव्स तो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी शो नहीं करवा रहा है। ऐसा क्यों? वो जिसके पास होगा वो अगले 24 से 36 आवर्स में शो जरूर कर देंगे, क्योंकि इट्स अ ह्यूज, इसका इम्पैक्ट है। इट कैन चेंज द कोर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इम्पैक्ट बहुत कोर्स को चेंज करेगा। बट फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव्स एंड नॉन नैरेटिव की जंग होती है। आपको इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में याद हो, इंडिया तो आज तक नहीं मानता कि हमारे कोई जहाज गिरे हैं जी। वो उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, आज भी नहीं मान रहे कि कोई जहाज गिरे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जहाज नहीं क्लेम करे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर उन्होंने मानना शुरू कर दिया। कभी एयर चीफ ने कह दिया, ये बहुत बाद में निकलेंगी। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इसको जरा रिलेट करें बूट्स ऑन ग्राउंड के ऑपरेशंस को। अगर ईरान ने ये कैजुअल्टीज या ये जो पनिशमेंट बताई जा रही है कि जिस तरह जहाज भी गिराए हैं और भी गिर गए, जहाज गिराए गए, हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, तो फिर जो वो मिशन है इनका बूट्स ऑन ग्राउंड वाला, वो कार्ड तो बिल्कुल ही फेल हो गया। लेकिन देयर आर सीरियस थिंग्स हैपनिंग, द वे जनरल जॉर्ज वाज रिमूव्ड, आर्मी कमांडर वहां पे रिमूव किए गए, उसके बाद उनके ये जो उनके जो रिलीजियस मेजर जनरल एक वो उसको कमांड कर रहे होते हैं वो हटाया गया, ट्रेनिंग एविएशन को हटाया गया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द डिफरेंस बिटवीन द मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप एज फार एज यूएसए इज कंसर्न। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और आईआरजी का थोड़ा सा मुझे ईरान के अंदर भी लगता है कि एक कंफ्यूजन सी अभी पैदा होना शुरू हो गई है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली डिप्लोमेसी को और फिर मिलिट्री को जो ज्वाइंट करके आपने देखा ना, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं टू रीच टू अ सर्टेन प्लेस वेयर यू पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी कैन बी ऑफ यूज। आप टेबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, टेबल पे तो आज नहीं कल परसों आपने आना ही आना है, दोनों पार्टीज ने आना है। अब वो कौन सी मिलिट्री सिचुएशन होगी जो दोनों पार्टीज को सूट करती है कि दे आर स्ट्रॉन्ग एट द टेबल? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि लाने के लिए एक तरफ ईरान की अपनी पोजीशन है, क्योंकि वो हमने आगाज में भी देखा था, इस हमले से एक दिन पहले ही जब सिचुएशन बनी थी और लग रहा था कि मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए, अगले दिन अटैक हो गया था। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का डे फर्स्ट से आज तक मुख्तलिफ किस्म के और मुतनाज़ किस्म के स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं, तो ईरान किस बात पर उनके यकीन करे? फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की बात की गई, तो इस पर तो अमरीका के अपने अंदर ही अब तशवीश का इजहार पाया जा रहा है कि जितनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता है ये किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ या किसी एटमी जंग की तरफ ये मामला ना बढ़ जाए आगे। देखिए, अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी डिसअप्रूवल है ना जी, मोर देन अराउंड 60%। तो अभी एज फार एज ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इज कंसर्न, ओनली 11% अमेरिकन कह रहे हैं कि जी आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे, 62% उसके अगेंस्ट है, 21 ने वोट नहीं किया। जहां तक ओवरऑल वॉर का ताल्लुक है, वो उसको अमेरिकन अपनी वॉर समझ नहीं रहे। तो ये इसमें ये कह देना कि अमेरिका के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परस्यू हो रहे हैं, नो इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। कि ऑफ कोर्स इजराइल ने उनको कंपेल किया है, अब एप्स्टीन है या जो भी रीजन है,
یہ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی وار ہے، لیکن اسرائیل کے جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت خوب پورے ہو رہے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ ایران کی ڈسٹرکشن کے بیچ میں بھی کیپیٹیشن آپ نے دیکھ لی جب لیڈرشپ کی ہوئی، وہ اس کے اندر بھی، اور اب جو جی سی سی کے ساتھ جھگڑا چل پڑا ہے یا جو ایک کنٹسٹیشن شروع ہو گیا ہے، تو اسرائیل کی کافی چیزیں مکمل ہو رہی ہیں، لیکن اس کو کہنا کہ امریکہ کے بھی یہی عزائم تھے۔ میں آتی ہوں اس پر۔ ڈاکٹر حسن مجھے یہ فرمائیے کل امریکہ کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ قاسم سلیمانی ان کی بھتیجی اور نواسی کو امریکہ میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، پھر آج دوبارہ یہ دعویٰ جو ہے اس کی تردید کی گئی امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی، اور قاسم سلیمانی کے خاندان یا قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی امریکہ کے کسی بھی علاقے میں مقیم نہیں ہے۔ آپ کے پاس قاسم سلیمانی کی بیٹی نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ کسی قسم کے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے امریکہ میں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی ہے مقیم ان کے خاندان میں سے امریکہ میں؟ جی، قاسم سلیمانی کی دونوں بیٹیوں نے، زینب سلیمانی نے بھی اور نرجس سلیمانی نے، دونوں جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، اور ایرانی میڈیا نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور ایرانی جو تھنک ٹینکس ادارے ہیں انہوں نے بھی تردید کی ہے۔ قاسم سلیمانی کی فیملی سے کسی قسم کا کوئی بندہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ سلیمانی فیملی جو ہے وہ آپ مثال کے طور پہ کسی کے نام کے ساتھ بھی سلیمانی ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ قاسم سلیمانی کی فیملی سے ہے۔ یہ ایک قوم ہے مثال کے طور پہ، لیکن قاسم سلیمانی کی اپنی فیملی سے کوئی کسی قسم کا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ نہ پہلے موجود تھا نہ ابھی موجود ہے۔ انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ اور اس پہ میں ایک اور بات، اور دوسری طرف یہ بھی، جی پلیز، جو جنرل صاحب نے بوٹس آن گراؤنڈز کی بات کی ہے اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا چیزوں کو۔ اور آج ٹرمپ نے خود اپنے اس انٹرویو کے اندر اعتراف بھی کیا ہے بوٹس اینڈ گراؤنڈز کی ناکامی کا۔ اس نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ کردستان کے ذریعے اور کردوں کو ہم نے اسلحہ دیا، لیکن کردوں نے وہ اسلحہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے پاس خود ہی رکھ لیا۔ یعنی جی اچھا، مجھے یہ فرمائیے کہ ایران کی طرف سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اوپر حملے کی مسلسل اطلاعات تو آ رہی ہیں۔ آج ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے ایران کے خلاف۔ تو کیا آفیشلز بھی، حکومت بھی اس حوالے سے کوئی رکھتی ہے مطمع نظر؟ انہوں نے بھی کوئی بیان دیا ہے؟ دو دن پہلے شیراز کے اندر ایک چائنیز ڈرون جو ہے وہ مار گرایا تھا ایران نے، اور اس حوالے سے پہلے بھی بہت سی چیزیں جو خصوصاً انہوں نے اپنی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے امریکنز کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف فوجی اڈے انہوں نے دیے ہوئے ہیں بلکہ اپنی تمام جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کے لیے انہوں نے حاضر کی ہوئی ہیں، اسرائیل کے لیے حاضر کی ہوئی ہیں، وہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔